بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، میرے وہ ناظرین جو کہ اوینش بیوک سلجوق لو نامی تاریخی ڈرامہ سیریز بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں اور تاریخ میں خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں، جب سے اس ڈرامے میں ملک تکش کا کردار شامل ہوا ہے تو وہ جاننا چاہتے ہیں کہ ملک تکش جو کہ سلطان ملک شاہ کا سگا بھائی تھا، اس کے سلطان ملک شاہ سے اختلاف کی کیا وجہ ہے، اور ملک تکش کے بارے میں تاریخ کیا کہتی ہے اور اس کا انجام کیا ہوا۔ تو ناظرین اکرام، روشنی لائٹ کی اس ویڈیو میں آج ملک تکش کی تمام تاریخ آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائے گی۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کی تیاری کے لیے مولانا مودودی کی کتاب تاریخ سلاج کا، احمد بن محمود کی کتاب سلجوق نامہ اور ابن اسیر کی کتاب تاریخ الکامل سے مدد لی گئی ہے۔ ملک تکش، جس کا اصل نام شہاب الدولہ تکش تھا، سلطان الپرسلان کا بیٹا اور سلطان ملک شاہ کا بھائی تھا۔ تاریخ کے صفحات میں ملک تکش کی پیدائش، موت اور شادی کی تفصیلات مکمل طور پر موجود نہیں، اور ملک تکش کے بارے میں تاریخ کے ذریعے ہمیں جو بھی معلومات ملتی ہیں تو وہ اس کے اور سلطان ملک شاہ کے درمیان تخت و اقتدار کی جنگ کے بارے میں ہے۔ تاریخی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سلطان ملک شاہ نے تخت نشین ہونے کے بعد پہلے اپنے چچا کاورد کے بغاوت کو روکا اور اس کے بعد انہیں 2 بار ملک تکش کی بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، پہلی بار 1081 میں اور دوسری بار 1085 میں۔ سلجوقی سلطنت کا اقتدار سنبھالنے کے بعد سلطان ملک شاہ 1074 یا 1075 میں اپنی سلطنت کا دورہ کرتے ہوئے ہرات کے علاقے سے گزرے تو ملک تکش اس وقت بلخ میں تھا۔ اس نے سلطان ملک شاہ کی آمد کی خبر سن کر فوراً سلطان کے دربار میں حاضری دی اور اپنی اطاعت کا اظہار کیا۔ سلطان ملک شاہ نے ملک تکش کو خلعت سے نوازا اور اسے بلخ کا گورنر بنا دیا۔ اس کے بعد 1081 میں سلطان ملک شاہ سے ایک ایسی غلطی ہوئی جس نے ملک تکش کو بغاوت کا موقع فراہم کیا، اور وہ غلطی یہ تھی کہ سلطان ملک شاہ نے اپنی فوج میں سے 7000 ایسے سلجوقی سپاہیوں کو نکالنے کا حکم دیا جو آرمینیا کے باشندے تھے۔ سلطان کا مقصد یہ تھا کہ فوج کے اخراجات کم کیے جائیں، حالانکہ اس وقت نظام الملک نے بادشاہ کو سمجھایا کہ اگر ان سپاہیوں کو نکال دیا گیا اور انہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا تو جتنے اخراجات ہم ان کی تنخواہوں پر اب کر رہے ہیں، اس سے زیادہ اخراجات ان کے بغاوت ختم کرنے پر خرچ ہو جائیں گے۔ مگر سلطان ملک شاہ نہ مانے اور ان سپاہیوں کو نکال باہر کیا۔ یہ سپاہی ملک تکش کے پاس جا پہنچے جس نے انہیں خوش آمدید کہا اور ان کی وجہ سے اپنی فوجی طاقت میں اضافہ کر لیا، اور اس کے بعد بغاوت کے لیے مناسب موقع کا انتظار کرنے لگا۔ اور پھر خواجہ نظام الملک نے جس بات سے خبردار کیا تھا وہ ہو کر رہی۔ ملک تکش سلجوقی سلطان بننے کا خواب دیکھنے لگا اور اس کی تکمیل کے لیے اس نے مروارود، مرو شاہ جندان اور ترمس کے شہروں پر قبضہ کر لیا اور اس کے بعد نیشا پور کی طرف بڑھنے لگا۔ اب جب سلطان ملک شاہ کو ملک تکش کی بغاوت کی خبر ملی تو سپاہیوں کو نکالنے کے فیصلے پر افسوس ہوا، مگر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عملی قدم اٹھاتے ہوئے ملک تکش سے پہلے ہی نیشا پور پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا۔ یہ خبر سن کر ملک تکش ترمز میں ٹھہر گیا اور ملک شاہ نے 1082 میں اس کا محاصرہ کر لیا۔ اب ہر طرف سے مایوس ہو کر ملک تکش نے سلطان ملک شاہ کے قیدی رہا کر دیے اور سلطان سے معافی کی درخواست کی۔ ناظرین اکرام، ملک تکش کی جانب سے معافی کی یہ درخواست ایک ایسے واقعے کے بعد دی گئی جو اس کی فوج میں ہوا، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ ملک تکش کی فوج نے ملک شاہ کے محاصرے کی جب خبر سنی تو اپنا ذاتی سامان، مال غنیمت اور سپلائی پہاڑوں میں چھپا دی، جس پر ملک شاہ کی فوج کو خبر ہو گئی اور انہوں نے اس سامان پر قبضہ کر لیا۔ اس پر ملک تکش کی فوج میں افراتفری پھیل گئی اور فوج نے ملک تکش کو سلطان ملک شاہ سے معافی مانگنے پر مجبور کیا، اور سلطان ملک شاہ جو کہ اپنی نرم دلی کی وجہ سے بہت مشہور تھے، انہوں نے اپنی اسی نرم دلی کو کام میں لاتے ہوئے ملک تکش کو معاف کر دیا، مگر چند شرائط کے ساتھ۔ سلطان ملک شاہ کے اس نرم رویے سے ملک تکش نے فائدہ اٹھایا اور چند سال بعد پھر سے بغاوت کر دی۔ اصل میں پہلی بار سلطان کے ساتھ صلح نامہ کرنے سے ملک تکش کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ بغاوت کی تیاری کے لیے کچھ اور وقت مل جائے اور فوج کا پریشر بھی ہٹ جائے جو کہ اس وقت شدید تھا۔ اس لیے ملک تکش نے پھر سے بغاوت کا علم بلند کر دیا، اور سلطان ملک شاہ جب 1084 میں موصل میں تھے اور جنگی محاذ پر مصروف تھے تب ملک تکش نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور مروارود کے شہر میں خوب لوٹ مار کی۔
اس کے بعد اس نے مروا شاہ جندان میں داخلے کی کوشش کی تو مسلمان آبادی نے داخل نہ ہونے دیا۔ اس پر ملک تکش نے شہر میں قتل و غارت اور لوٹ مار کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد ملک تکش نے سراس قلعے کا رخ کیا، جہاں کا حکمران مسعود بن یاحز ایک مضبوط اور ذہین ترکمان تھا اور اپنے قلعے کی حفاظت میں چوکس تھا۔ وہ ملک تکش کی راہ میں کھڑا ہو گیا اور قلعہ اس کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ اس پر ملک تکش نے سراس قلعے کا محاصرہ کر لیا، اور جب قلعہ فتح ہونے ہی والا تھا تب ناظرین اکرام ایک ایسا واقعہ ہوا جس سے تمام بساط پلٹ کر رہ گئی۔ اور ہوا یوں کہ اس علاقے میں نظام الملک نے اپنے 2 خاص آدمی تعینات کر رکھے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام ابو الفتوح الطوسی تھا اور دوسرے کا نام خراسان آبدی ابو علی تھا۔ ان دونوں نے مل کر سراس کا قلعہ ملک تکش کے ہاتھوں میں جانے سے بچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا، اور وہ منصوبہ یہ تھا کہ انہوں نے نظام الملک کے انداز میں ایک خط مسعود بن یاحز کو لکھا، جس میں درج تھا کہ میں یعنی نظام الملک یہ خط رے سے لکھ رہا ہوں، ہم کل تک پہنچ جائیں گے، قلعے کی حفاظت کرو، اور کل ہم اچانک رات کو حملہ کر دیں گے۔ اور پھر ایک جاسوس کو یہ خط ملک تکش تک پہنچانے کا کہا۔ اس جاسوس نے کچھ ایسا کیا کہ تکش کے جاسوسوں کی نظر میں آ گیا۔ اسے پکڑ کر ملک تکش کے پاس لے جا کر شدید تشدد کیا گیا، جس پر اس جاسوس نے وہ خفیہ خط ملک تکش کو دے دیا، اور یوں اس نے اپنا کام پورا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ ملک شاہ رے سے اپنی فوج کے ساتھ روانہ ہو چکے ہیں۔ اس پر ملک تکش سخت خوف زدہ ہوا اور فوراً محاصرہ اٹھا کر پسپا ہو گیا۔ جاتے ہوئے تکش اور اس کے سپاہی اپنے جانور، خیمے اور بہت سا سامان ملک شاہ کے خوف سے فرار ہوتے وقت وہیں چھوڑ گئے۔ مگر پیچھے سے سراس قلعے کے حاکم مسعود بن یاحز نے ملک تکش پر حملہ کر کے اسے خاصا نقصان پہنچایا۔ اسی دوران سلطان ملک شاہ مختصر سے وقت میں پہلے رے اور پھر نیشاپور پہنچ چکے تھے، اور نیشاپور سلجوقی سلطنت کا دارالحکومت تھا، اور ملک شاہ کے ساتھ ان کے خاص کمانڈر آرتک بے، امیر بوزان، پورسک، کماچ اور ایاز بھی تھے۔ انہوں نے تکش کا پیچھا کر کے اسے گرفتار کیا اور ملک شاہ کے حضور پیش کیا، مگر ملک شاہ نے اب بھی ملک تکش کے قتل کا حکم نہیں دیا، بلکہ تکش کی آنکھیں نکلوا کر اسے فیروز کوہ قلعے میں تاحیات نظر بندی کی سزا سنائی، تاکہ ملک تکش آئندہ سلجوقی سلطنت کے لیے کوئی خطرہ نہ بن سکے، اور یوں ایک بڑی مصیبت سے نجات پائی، اور اپنے بیٹے احمد سنجر کو تکش کے علاقوں کا حاکم بنا دیا۔ مگر ناظرین اکرام، ملک شاہ کے وفات کے بعد جب برقیاروق سلطان بنا تو تکش کو بغداد لایا گیا، اور برقیاروق تکش کے اندھے ہونے کے باوجود اس کی بغاوت کے ڈر سے اپنے ساتھ ساتھ رکھتا تھا۔ اور جب برقیاروق کو معلوم ہوا کہ اس کے چچا ملک تکش اور اس کے دوسرے چچا تاج الدولہ تتش کے درمیان خطوں کا تبادلہ ہوا ہے، تو اس نے اپریل 1094 میں ملک تکش کو گلا گھونٹ کر مروا دیا، اور یوں سلجوقی سلطنت کو ایک بہت بڑے فتنے سے نجات ملی۔ ناظرین اکرام، ملک تکش کی اس تاریخ سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سلجوقی سلطنت کے خاتمے کی سب سے بڑی وجہ کوئی اور نہیں بلکہ سلجوقی شاہی خاندان تھا، جن کی آپس کی چپکلش، اقتدار کی ہوس اور خون ریزی نے سلجوقی سلطنت کے اقتدار کے سورج کو گہنا دیا۔ ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔